إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ تفسیر القرآن کی کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے آج ہماری 110 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم سورۃ حجرات سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے کچھ ایسے اہم مقامات ہیں جن مقامات کو جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور قرآن مجید کی اہم جگہوں میں سے ایک اہم چیز یہ سورۃ حجرات بھی ہے. اور یہ سورۃ حجرات ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں زندگی خوشی سے اور سکون سے گزار لوں تو اللہ کی قسم ہے اسے چاہیے کہ سورۃ حجرات پہ عمل کر لے. ساری زندگی سکون سے اور اطمینان سے گزر جائے گی، کہیں اسے لوگوں کی طرف سے مصیبتیں، مشکلات نہیں آئیں گی اگر ایک انسان سورۃ حجرات کو سمجھ لے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈھال لے اور بنا لے. گویا کہ ایک لحاظ سے وہ دین جو عمل کرنے والا ہے، جو عملی طور پہ کرنا ہے، بجا لانا ہے، وہ اس صورت کے اندر موجود ہے. اخلاق، انسان کی عادات کو سنوارنا، انسان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کو سیدھے رکھنا، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ سارا کچھ اس صورت میں بیان موجود ہے. سورۃ حجرات یہ صورت مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے. جو صورتیں مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ تفصیلی احکامات ہوتے ہیں بنسبت مکی صورتوں کے. مکی صورتوں میں الفاظ زیادہ یعنی گہرے ہوتے ہیں، اور معنی جو ہے اللہ کی پہچان، رسول کی رسالت، جنت اور جہنم، قیامت کا تذکرہ، ان چیزوں پہ، اور قرآن مجید کی صداقت، ان چیزوں پہ ہوتے ہیں، یعنی بنیادی چیزوں پہ. مدنی صورتوں میں تھوڑی سی آگے کی بات ہو چکی ہوتی ہے کہ جب مسلمان ہو گئے تو اب کرنا کیا ہے. تو سورۃ حجرات ایک ایسی صورت ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے بچوں کو چاہتا ہے نا کہ میرے بچے با ادب بن جائے، میری اولاد با اخلاق بن جائے، خامد چاہتا ہے بیوی میرے بارے میں اچھا سوچے، اچھا گمان کرے، میرے ساتھ اچھائی کرے، بیوی چاہتی ہے خامد میرا اچھا ہو جائے، اچھائی کرے، اچھا بن جائے، والدین اولاد کو، اولاد والدین، بھائی بہن جو بھی ہیں، اگر سورۃ حجرات کو سنیں، اس کے سمجھ لیں اور سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کا گھرانہ جنت کا ایک گھر بن جائے گا. سورت کا آغاز ہے، سورت کا جو نام ہے حجرات، یہ اس میں ایک لفظ آیا ہے آگے چل کے، اس سے لیا گیا ہے. اور یہ صورتوں کے نام توقیفی ہیں، اور توقیفی کا میں مطلب بتاتا ہوں کہ اجتہادی نہیں ہے. اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے، علماء نے اسے سوچ سمجھ کے صورتوں کے نام رکھے ہوئے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا وہی نام آگے امت میں پہنچے ہیں. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے صورتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. سورۃ حجرات مدنی صورت ہے، اور اس کی ہر ایک آیت میں ایک حکم موجود ہے، ایک مسئلہ موجود ہے
جو مسئلہ بذات خود ایک بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے۔ بین یدین کا معنی ہوتا ہے فرنٹ اور آگے ہونا۔ کسی چیز کا فرنٹ ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ نمازی سے آگے سے گزرنا منع ہے، تو آگے سے مطلب یہ کہ اس کی فرنٹ والی آگے کی سائیڈ۔ حدیث میں آتا ہے نا لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر گناہ کتنا ہے، 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک کھڑا رہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے، وہاں پہ جو آگے کے لیے لفظ بولا گیا نا حدیث میں، وہ ہے بین یدین، تو اس کا معنی ہے فرنٹ۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے ہو کر قدم آگے رکھ کے مت بڑھو، مت چلو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان چلنے میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے آگے نہ چلے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے آگے کون چل سکتا ہے فرنٹ میں؟ کسی انسان تو نہیں نہ کر سکتا، اللہ کے رسول کے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے۔ یہ آیا فزیکل چلنے کے معنی میں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول ایک لائن لگا دیں، یہ لائن کراس نہیں کرنی، وہاں سے بڑھ کر کراس نہیں کرنا۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اے ایمان والو ان چیزوں کے اوپر جسارت نہ کرو، ان کے اوپر پیش قدمی نہ کرو۔ اب یہاں سے کئی معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ عمل کرنے میں اور دین کو اپنانے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ دین ہے بس۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بتایا ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، اللہ کے رسول نے ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کی نماز کے بھی 4 فرض ہیں۔ اب میں آگے بڑھوں اور میں کہوں کہ بھائی فجر کا ٹائم بڑا ہی نیکی کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں تو اس ٹائم جو ہے وہ 4 فرض پڑھوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک لیمٹ لگا دی، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یاد رکھ لیں کہ یہ مسئلہ کئی دفعہ سمجھایا گیا ہے کہ دین اور دنیا کے مسائل جو ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں ہیں۔ جو دنیاوی چیزیں، کھانا پینا پہننا، معاملات کرنا، دنیا کے لیے کوئی بزنس، کوئی معاملہ، کوئی کاروبار، جو بھی ہے، شادی بیاہ، یہ سب کچھ، اس تمام چیزوں میں سب کچھ جائز ہے۔ ہر طرح کا کھانا جائز ہے، ہر طرح کا لباس جائز ہے، دنیا کا ہر طرح کا کاروبار جائز ہے، دنیا کا ہر طرح کی چیز، کھانا پہننا سب جائز ہے، سوائے اس کے جسے منع کر دیا گیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ثبوت نہیں چاہیے۔ اچھا جی بتاؤ اللہ کے نبی نے یہ بیکری کے بنے ہوئے بسکٹ کب کھائے تھے؟ یہ کہاں سے لائیں؟ اچھا جی بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز جو ہے وہ چکن اور مرغی جو ہے وہ کب کھائی تھی؟ بتاؤ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا تھا؟ یہ تمام جتنی چیزیں ہیں دنیا کے کاموں میں سب کچھ حلال ہے، سب کچھ پاک ہے، سب کچھ جائز ہے، سوائے اس کے جسے منع کر دیا گیا۔ وہ کھانے میں منع ہے، حرام ہے، وہ پہننے میں منع ہے، حرام ہے، وہ معاملات میں منع ہے، حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ جائز ہے۔ تو نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دنیاوی اعمال میں منع ہونے کی دلیل چاہیے، کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کیوں یہ پہنا ہوا لباس؟ بھائی کہاں منع کیا گیا؟ کیوں یہ چیز کھا رہے ہو؟ بھائی کہاں منع کیا گیا؟ کیوں یہ بزنس کر رہے ہو؟ بھائی کہاں منع کیا گیا؟ تو یہاں منع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے دینی معاملات، عبادات کے کام
نیکی، ثواب، اس طرح کے جتنے اعمال ہیں وہ سب منع ہیں سوائے اس کے کہ جو ثابت ہو گئے۔ بھائی 2 رکعتیں کیوں پڑھ رہے ہو فجر کی؟ اس لیے کہ ثابت ہی 2 ہیں۔ اچھا جی ظہر کے 4 فرض کیوں؟ بھئی ثابت ہی 4 فرض ہیں۔ یہاں منع ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ اچھا جی کیوں قرآن مجید پڑھ رہے ہو؟ اچھا کہاں منع کیا گیا؟ بھائی کہاں منع ہونے کی بات نہیں ہے، دین کے اندر ثبوت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کے سمجھ لو کہ تم نیکی کر جاؤ گے، نہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث بھی سننا چاہیے، امام بخاری نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 لوگ آئے اور تینوں نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسی کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اتنا سوتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنے جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں۔ تینوں نے کہا کہ یہ تو تھوڑی سی عبادت ہے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ چونکہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اتنا بھی کر لیں کافی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ عبادت کریں۔ تو ایک نے کہا جی اچھا آج کے بعد تو پھر میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا اچھا جی آج کے بعد میں رات کو جو ہے وہ کبھی نہیں سویا کروں گا۔ تیسرے نے کہا اچھا چونکہ انسان کا جو ہے یعنی دنیا کے وجہ سے مصروف ہونا، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں آج کے بعد میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتیں سنتی رہی، اندر کھڑی ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بتایا کہ 3 لوگ آئے تھے، آپ کے متعلق پوچھا، میں نے بتایا اور وہ یہ باتیں کر کے گئے۔ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا۔ دیکھیں کتنا اہم معاملہ ہوا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا او لوگو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاتقاکم واخشاکم للہ، لوگوں یاد رکھ لو میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں جو ہوں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کی باتیں کی تھی؟ اس لیے اللہ کے لیے میری درخواست ہے مسلمان بھائی اور بہنوں سے کہ جو کام ہم کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کیجئے، قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے جو فوت شدہ ہے اس کے ثواب کے لیے قرآن، بھئی کہاں کیوں کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ آگے سے کیا ہوتا ہے؟ جی ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، کہاں منع کیا گیا؟ وہ بھئی کہاں منع ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ یہ جتنی بھی رسمیں بنائی گئی ہیں دین کے نام سے، یہ فوت ہونے کے بعد بہت ساری رسمیں ہیں، قرآن خوانی کرنا، اور یہ جو ہے وہ اس کے لیے پتہ نہیں کون سے 30واں 7واں چہلم پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب رسمیں ہیں۔ اور یہ چیز اتنی آگے بڑھ گئی کہ قبروں پہ اور فلاں جگہوں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیوں کر رہے ہو؟ بھائی کہاں منع کیا گیا؟ کہاں منع کیا گیا؟ اور مجھے افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جو میڈیا پہ آتے ہیں اور میڈیا کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، جو اچھا کام ہے وہ کرنا چاہیے، وہ کہیں نہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہر اچھا کام عبادت نہیں بن سکتی، ہر اچھائی دین اسلام میں صرف وہ اچھائی ہو سکتی ہے، عبادت وہ چیز بن سکتی ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے بیانات میں، اللہ نے اپنے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ثابت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز کو شامل کیا جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ یہ ایک پہلو ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یہ اس کی ایک سائیڈ کی وضاحت ہے۔ بہت ساری سائیڈیں ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے شادی بیاہ میں شادیاں ہوتی ہیں، کوئی ایونٹ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مذہبی گھرانے بھی، بڑے بڑے دیندار لوگ بھی وہاں جا کے وہ خرافات اور وہ برائیاں اور میوزک اور کیا کیا چلا رہے۔ پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یار خاندان کے سارے لوگ ہیں، اب ہم کیا کریں، سارے بچے یہ کر رہے ہیں تو ہم کیا۔ تمہارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیے وہاں آگے بڑھ کے گناہ کرنے سے بچنا، یعنی انسان میں یہ پاور ہونی چاہیے۔ ایک دوسری سائیڈ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اب انسان جو ہے نا پہچانا جاتا ہے
مشکل کے وقت میں، مشکل میں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنا سیدھا رہا، یعنی اب انسان جو لوگ قبروں کے اوپر جا کے کرتے ہیں، جب مصیبت آتی پھر پتہ چلتا ہے کس سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیں، عام حالات میں تو اب اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، موقع وہ دیکھنا ہے جس موقع پہ ایک سائیڈ پہ لوگ ہوں اور ایک سائیڈ پہ اللہ ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ بھائی صاحب اللہ کی بات مانتے ہیں یا لوگوں کی بات مان رہے ہیں، بھائی صاحب اپنے بزنس کو بچاتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھتے ہیں، بھائی صاحب اور بہن صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھتے ہیں یا رشتہ داروں میں رکھتے ہیں۔ اب رشتہ دار ہیں، سب کے ہاں میں نقاب کروں گی، پردہ کروں گی، مجھے سارے کیا کہیں گے؟ اور بھائی اللہ کے لیے کرنا ہے یا اللہ لوگوں کے لیے کرنا ہے؟ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کس کو ہم اہمیت دے کے آگے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو یا اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو آگے کرے گا، اپنے آپ کو پیچھے کرے گا، تو اللہ اسے اٹھا دے گا، کامیاب کر دے گا۔ اور جو لوگ بہانہ بنا لے، بھئی میں کیا کروں، مجبور ہوں، اگر یہ بزنس نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے، اگر میں ایسی نہیں کروں گی تو میں کہاں جاؤں گی، سارے لوگ مجھے کیا کہیں گے اگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی کوئی لذت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو پاؤں ہیں ان کپڑے کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا ہے، اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو، جو بھی ہے۔ نیچے سے آپ جرابیں پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساکس پہن لیں، لیکن اوپر سے جو پینٹ آ رہی ہے، کپڑا آ رہا ہے، اس کو ٹخنے سے اونچا رکھنا ہے، نیچے والے ٹخنے سے پاؤں کے، اور وہ نیچے اپنی پینٹ کو اتنا لمبا کریں گے کہ آدھی جو ہے وہ نیچے جوتی میں آ رہی ہوگی۔ بھئی یہاں سے کیا لذت مل رہی ہے؟ کیا جی لوگ مجھے، میرے دوست کیا کہیں گے، پینٹ اتنی اونچی کی ہوئی ہے، دوست مجھے برا بھلا کہیں گے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس گناہ میں کوئی لذت نہیں ہے اور اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں اپنے سلوار سلائیں گی تو اس کو اونچا کریں گی، جبکہ عورتوں کو نیچے لمبا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسری سائیڈ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا، کہ جہاں پہ مقابلہ آ جائے، یا اللہ کی ماننی ہے یا فلاں کی ماننی ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کو آگے رکھتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور ایک تیسرا پہلو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، کہ جو فیصلہ آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کے آگے پھر کسی کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہے، لیکن فلانے بزرگ بھی تو یہ فرماتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو تجھے کس نے جرت دی کہ تم فلانے بزرگ اور ولی کو سامنے لے کے آئے؟ کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات اللہ یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں رکھی جائے۔ جہاں حدیث آ جائے آمنا و صدقنا، جہاں قرآن آ جائے آمنا و صدقنا۔ یا نہیں ہے کہ اب اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، لیکن چونکہ میرے امام نے یہ کہا ہے، میرا مسلک یہ کہتا ہے، میرا مذہب اور میرا فرقہ یہ کہتا ہے، لہذا میں کیوں عمل کروں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جو اس ایک آیت میں ابتدا صورت میں بتایا گیا۔ اور لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ اور آیت کا اختتام ہے، آیت کا اینڈ کس بات پہ ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، کہ یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مت سمجھو لوگوں کو جو ہے وہ اوٹ پٹانگ اور باتیں سنا لوگے اور اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لوگوں کے سامنے تو بڑی حجتیں سنا لوگے، یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، میرے مسلک کی یہ بھی دلیل ہے۔ پتہ چلے گا اللہ کے پاس جا کے۔ استفتی قلبک ولو افتاک الناس، ذرا دل سے پوچھ لے، اگرچہ لوگ بڑے بڑے فتوے دے رہے ہوں لیکن دل سے پوچھ لیا کرو۔ افسوس یہ ہے بہت سے لوگوں پہ، بہت ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود کہتے نہیں یار، آخر جو فلانا بڑا بزرگ کرتا تھا وہ ایسے ہی کہتے تھے۔ وہ بھائی وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، مکلف ہم اس چیز پہ ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے بس۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دوسری آیت میں پھر بڑا حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، مت بلند کرو،
اونچا کرو اسواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر ولا تجہروا لہ بالقول اور مت اپنی آواز کو بلند کرو اور مت اپنے آپ میں یعنی پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو مت پکارو اس طرح کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو اونچی کر کے بلاتے ہو نا اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو فرمایا اس طرح کر کے تم یعنی اللہ کے نبی کو نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے اونچی بولتے او فلانا او فلاں او فلاں اللہ کے رسول کو اس طرح نہیں اونچ کر کے بلانا اگر یہ نہیں کرو گے تو ڈر ہے ان تحبط اعمالکم کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور ہی نہ اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے اب اس آیت میں بظاہر ساری آیت کا خلاصہ جو ہے وہ دو لفظوں میں لوگوں اللہ کے رسول سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا اور جیسے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی باتیں کرتے ہو نا اللہ کے رسول کے ساتھ اونچی اس طرح نہیں کرنا اگر کرو گے تو ڈر ہے تمہارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں سارے کے سارے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو اب یہاں پہ اس حدیث کے کیا مطلب ہے نبی کی آواز پہ آواز کا بلند کرنا جب یہ حدیث بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ وہ مجلس میں نہیں آ رہے یہ روایت بخاری میں موجود ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے جو صحابی گھر میں پیچھے رہنے لگ گئے وہ ثابت بن قیس تھے گھر میں بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں آتا کسی نے جا کے بتایا کہ وہ تو گھر میں جا کے دیکھا تو اپنا سر جو ہے وہ اپنے گھٹنوں میں ڈال کے بیٹھا ہوا روتا رہتا پوچھا تجھے کیا ہوا کہنے لگا میں تو جی برباد ہو گیا برے ہو گیا میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوتی تھی لہذا میرے تو اعمال سارے باطل ہو گئے اور میں تو جو ہوں وہ جہنم والوں میں سے ہو گیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ ایسا نہیں ہے بل انت من اہل الجنہ تو اہل جنت والوں میں سے ہے تو ان میں سے نہیں ہے تو آواز کو فزیکل آواز کو بلند کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغیر قصد اور بغیر ارادے کے ہو جائے وہ مقصود نہیں تھا اس سے ظاہراً بھی مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو زور سے آواز سے کہنا یہ جس میں واقعتاً کوئی ڈانٹ ہو یا کوئی اپنے آپ کا بڑا کرنا ہو یہ نبی کے لیے فزیکل بھی جائز نہیں تھا ہاں بغیر ارادے سے کسی سے اونچا ہو گیا یا کسی کی طبیعت عادت اونچی آواز بولنے کی ہے تو اس سے جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید تو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو اللہ کے نبی کی حدیث پر اپنی رائے قائم نہ کرو یہ بھی نبی کی آواز پہ آواز بلند کرنا ہے جب نبی کی حدیث آ جائے تو اس کو مانو یہ نہ کہو نہیں جی میرا تو مطلب یہ ہے میرا اس کا تو مطلب یہ نکلتا ہے اس کا تو مطلب وہ نکلتا ہے بہت ساری وہ میں مثال دیا کرتا ہوں یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا بہت ساری دعائیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے کھانا جو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اچھا جی واش روم میں جانے کے لیے دعا پڑھنی ہے اور یہ الٹا پاؤں رکھنا ہے سارے کہتے ہیں سنت ہے کیا مطلب بھئی کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں بھئی کہاں لکھا ہوا ہے یہ ہمیں شیطان نے سکھایا ہے کہ یہ سنتیں ہیں یہ سنتیں نہیں ہیں یہ وہ حکم ہے اللہ کے نبی کا آرڈر ہے سم اللہ وکل بیمینک یا غلام سم اللہ وکل بیمینک اے بچے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ کہو یہ آرڈر ہے اگر بچوں کو بچپن سے بڑوں کو بھی سکھایا جائے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے او بھائی ایک ہاتھ میں برگر پکڑے ہوئے ایک ہاتھ میں پیپسی اور بوتل اور فلاں پکڑی ہو الٹے ہاتھ سے پی رہے ہو کیوں پی رہے ہو جی میرا دوسرا ہاتھ بیزی ہے بھائی چھوڑ دو وہ ہاتھ ادھر رکھ کے پھر پی لو لیکن یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ہاں کوئی انسان چیز ڈال رہا ہے چمچ سے تو اس میں دائیں ہاتھ میں ڈالنے کے لیے اگر اس کا بایاں ہاتھ لیفٹ کو یوز کر رہا ہے تو وہ کیا حرج لیکن منہ تک لے جانا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو جب حکم آرڈر آ جاتا ہے کہیں پہ
تو وہاں پہ اپنی رائے اوپر نہ قائم کرو. یہ مطلب ہے نبی کے حدیث پہ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. اور آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دے کے پکارتے ہو نا، نبی کو ایسے نہ پکارو. مجھے افسوس ہے ایسے لوگوں پہ کہ جنہوں نے اپنے نعرے بنا لیے، یا رسول اللہ. بھائی یہ کیا جائز ہے؟ کیا اس طرح پکارنا جائز ہے؟ کیا ہے اس سے ملے گا؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بھائی کیا ملے گا اس سے؟ ایسے پکارنا جائز ہے؟ یہ اس طرح تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یا عبد اللہ، یا عبد الرحمن، یا فلاں یا فلاں، یہ کہہ کے پکارتے ہیں. کیوں اس طرح پکار رہے ہو؟ احادیث میں جو آتا ہے، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، تو وہ اللہ کے رسول صحابی یعنی پورا واقعہ بیان ہو رہا نا، پورا واقعہ. ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اب وہاں والے واقعے میں سے نکال کو دیکھو جی فلاں حدیث میں یا رسول اللہ موجود ہے. او بھائی وہ اور چیز ہے، جو تم پکار رہے ہو وہ اور چیز ہے، اس کا سیاق و سباق اور ہے، اس کا جو ہے وہ کلام کا کنٹیکٹ اور ہے، اس کا کوئی اور ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو. دیکھیں جو سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اور آپ تحفہ دے سکتے ہیں، ہدیہ مبارک دے سکتے ہیں، کوئی چیز اپنی طرف سے دے سکتے ہیں، ان میں سب سے بڑے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اس میں بھی اللہ سے درخواست کی گئی ہے اے اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی آل پہ رحمت نازل فرما. تو اس لیے اس طرح نہ پکارا جائے. اگر ایسا کرو گے رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اعمال سارے اڑ چکے ہیں اور انسان سمجھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس درہم دینار مال و دولت نہ. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت والے دن نیکیوں کے طرح نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اس نے یہ برائی وہ برائی، یہ کیا وہ ظلم کیا وہ زیادتی کی، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کے جہنم میں جا رہا ہوگا. سورت کہف میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے لوگوں آؤ تمہیں بتاتے ہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون سے لوگ ہیں. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ لوگ ہیں سب بڑے خسارے میں جانے والے جن کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو گئے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم سے تو بڑا کوئی نیکوکار ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی اور میری بہن، قیامت والے دن اس انسان پہ افسوس نہیں ہوگا جس نے کفر شرک کیا اور جہنم میں جا رہا ہے. زیادہ افسوس اس پر ہوگا ساری زندگی سجدے کرتے رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی جو ہے اپنی جبین جھکا کے یا رب کہتے رہے، اور قیامت کے دن جائیں اور پتہ چلے کہ کوئی عمل ہے ہی نہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں. کتنا افسوس ہوگا. اس لیے اللہ کے لیے ان اعمال کو سمجھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہی عمل کرنا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے وہ اعمال نہیں کرنے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جو لوگ اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اپنی رائے، اپنے فہم، اپنی چیزوں کو نبی کے حدیث کے مقابلے میں چھوٹا رکھتے ہیں عند رسول اللہ. اگر اس کو آج کے دور کے لیے سمجھیں تو یہ معنی بنے گا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لائق ہیں کہ یہ تقوی والے بنے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان الذین، بے شک، ینادونک، جو لوگ آپ پکارتے رہے، من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے،
اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے تھے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوپہر کے ٹائم قیلولہ کرنا، تھوڑی دیر سونا ظہر کے بعد یا ظہر سے تھوڑا سا پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانا، قیلولہ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ کچھ لوگ آئے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بنو تمیم کے کچھ اعراب تھے، بدو تھے، دیہاتی تھے، وہ آئے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، انہوں نے انتظار نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، حجرے کے باہر، حجرہ جو ہے یہ بولا جاتا ہے ایک روم اور ایک کمرے کو۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ جس نے نبی کے گھر کو حجرہ کہا ہے، نبی کے گھر کو بیت نہیں کہا۔ دنیا کا گھر ایک حجرے کی طرح ہے جس میں انسان تھوڑی دیر رہتا ہے اور گزار کے چلا جاتا ہے۔ تو حجرہ ایک مسجد میں جو ایک الگ سے کمرہ بنا ہوتا ہے اس کو حجرہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویوں کے گھر تھے وہ حجرے کی طرح تھے، چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا سین، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا سین، بس۔ تو یہ جو حجرات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے ساتھ ساتھ تھے، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، تو وہ باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دیں، یا محمد یا محمد یا محمد۔ اب دوپہر کا ٹائم ہے، آپ جائیں مسجد میں آرام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آئیں گے تو آپ لوگوں کی بات سن لیں گے، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا اور آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بے ادبی کو یہاں نقل کیا کہ ان کے اکثر لوگ جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ تھوڑا سا صبر کر لیتے اور انتظار کر لیتے کہ آپ خود ان کی طرف آئیں، لکان خیر اللہ، تو یہ کتنا بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مطلب اگر اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کو کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سونے کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا واقعہ تھا، اس سے بہت بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز جا کے فرض ہوئی معراج پہ، لیکن اس کی جزوی احکامات، اتنے فرض، اتنے رکوع، اتنے سجدے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا، قرآن میں نہیں آئے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بلایا گیا اونچا اونچا، تو قیامت تک کے لیے قرآن میں بتایا جا رہا ہے او جنہوں نے یہ کیا وہ بڑے بے عقل ہیں، اگر صبر کرتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اپنے نبی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک سبق دینا ہے، جو امت کو اور انسانیت کو سبق دینا ہے، وہ لوگوں اپنے آپ کا ٹائم ٹیبل بناؤ، اپنی زندگی کو مرتب کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مرتب تھی، فلاں ٹائم پہ جاب پہ، فلاں ٹائم پہ گھر میں، فلاں ٹائم پہ بچوں کے ساتھ، فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ یہ کام، فلاں ٹائم پہ یہ کام۔ جب یہ چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں تو انسان کے لیے بہت سی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ انسان کوشش کر لے، ہاں بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک دل میں احساس ہونا چاہیے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ یہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سونے کے ٹائم پہ انہوں نے آ کے جگانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ ایک سبق دینا ہے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے ٹائموں کو مرتب کرو، اپنے اوقات کو، اور اوقات کا، دوسروں کے اوقات کا خیال رکھو، دوسروں کے ٹائموں کا خیال رکھو۔ ایک موقع پہ ہم گھر میں سو رہے تھے اور غالباً رات کے 2 بجے تو ایک دروازہ زور زور سے کھٹک رہا ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، ایسے لگا اور اتنا ڈر آ گیا، اتنی زور سے دستخط دیے جا رہا ہے۔ میں خود اٹھا اور ڈر کے مارے آہستہ آہستہ دروازے تک پوچھا، بھائی کون؟ تو اس نے بتایا میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ سے تھوڑا سا کام ہے۔ میں نے کہا بتائیے، باہر نکلے۔ کہنے لگا جی مجھے یہ والا مسئلہ ہو گیا ہے میرے لیے، تو میرے لیے یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
میں نے اس کو مسئلہ تو بتا دیا، لیکن دل میں ایک بات آتی کہ یار یہ والی بات تو صبح بھی پوچھی جا سکتی تھی، رات کے 2-3 بجے جب سارے لوگ سو رہے تھے تو کتنے گھروں کو اس نے جگا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بات صرف سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازیں دینے والوں کو کہ اگر صبر کرتے تو بہتر ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں، جو انسان زندگی با ادب بنانا، دیکھیں یہ صورت میں نے پہلے بتایا کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جس سے آپ اپنی پوری زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، دوسروں کو کام کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ وہ میرا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ مت سوچیں، جسارت کریں، ہر ایک کو بولے یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، نہیں، اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے مراتب دیتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرما دیا واللہ غفور الرحیم، اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے والی آیت میں پھر ایک بہت بڑا پیغام دے دیا، اس سے اگلی آیت میں بڑا رول اور قانون فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا اے ایمان والو، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس، فاسق کوئی نافرمان لائے تمہارے پاس، بنبأ کوئی خبر، ان جاءکم فاسق بنبأ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے، فتبینوا اس کو اچھی طرح جان لو، اور کسی ایک کے کہنے پر ایسا نہ کر لو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ تم کسی دوسری قوم عدم علمی میں نہ جانتے ہوئے کوئی نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر ہو جاؤ گے تم علی ما فعلتم اپنے اس کام پر جو تم نے کیا ہے نادمین شرمندہ۔ یہ آیت کے بارے میں ایک تفسیر موجود ہے، یعنی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عتبہ کو کچھ قبیلے کی طرف بھیجا، کسی بنو مصطلق کی طرف بھیجا، بنو مصطلق قبیلہ اس کی طرف، کہ جاؤ وہاں کی زکوٰۃ لے کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکوٰۃ ہے نا، وہ سب لوگوں کی ایک جگہ پہ اکٹھی کی جاتی تھی۔ یاد رکھ لیں عبادات 2 طرح کی ہیں، جو عبادات نفلی ہیں ان کو انفرادی طور پہ چھپ کے کرنا زیادہ ثواب ہے، نفلی صدقے ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی نمازیں ہیں۔ جو عبادات فرض ہیں، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، اس کو اجتماعی طور پہ کرنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ عامل مقرر تھے جو باہر قبیلوں کے پاس جاتے اور سب کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے بیت المال میں لائی جاتی اور پھر یہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں بھیجا بنی مصطلق کے لینے کے لیے، جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پہنچے نہیں، وہاں سے گھبرا گئے اور واپس آ کے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بظاہر ارادہ کر لیا کہ ان پر لشکر کشی کی جائے، یعنی باقاعدہ ان سے لڑائی کی جائے، لیکن اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے اطلاع مل گئی کہ انہوں نے تو کوئی انکار نہیں کیا، وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ واقعہ یاد رکھ لیں کہ ایک اصول فقہ یا اصول تفسیر کا ایک رول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جو اعتبار کیا جاتا ہے قرآن مجید میں وہ الفاظ کے عموم پہ ہوتا ہے، واقعات پہ قید نہیں ہوتا۔ یعنی صرف یہ آیت اس واقعے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ جو فاسق کا لفظ بولا گیا ہے اس سے مراد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کی کوتاہی ہے، ان کی کوتاہی ہے، ان کی لغزش ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ لیکن یہ جو فاسق لفظ بولا گیا ہے یہ ایسا کام کرنے والے کے لیے ایک عمومی فعل بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر لے کے آئے تو اسے جان لیا جائے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، آج کل لوگوں کو، بعض لوگوں کو، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو نیکی کا بخار ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ بس جو بات آئی آگے پھیلا دی، کہاں سے آئی، کیسے آئی، فلاں پتہ نہیں کہاں سے آئی۔ یہ ہمارے واٹس ایپ پہ اتنے گروپوں میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں اٹھا کے لوگوں کو بھیج رہے۔ او بھائی اللہ کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں، جب تک بات کی تحقیق نہ ہو آگے اس کو نہ پہنچائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ تو اب یہاں پہ رول دیا گیا، اب اگر اس کو خاندانی طور پہ ذرا نوٹ کریں، ہمارے خاندان میں بڑی بڑی لڑائیاں کی ہوتی ہیں، اور فلانے نے کہا ہے تو نے یہ کہا تھا، اور فلانے نے کہا وہ اس نے کہا ہے وہ ایسا کہہ رہا تھا، اس نے کہا ہے وہ ایسے کہہ رہی تھی ایسے۔ او بھائی اگر کسی سے پتا چلا، کسی بہن نے، کسی بھائی نے، کسی ساس نے، کسی بہو نے، کسی نند نے یہ بول دیا ہے تو ذرا پوچھ لو ڈائریکٹ۔ صرف دوسروں کی باتیں سن کر ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ دنیا داری میں بھی اور دینداروں میں بھی یہ آیت ہے۔ دین کے اندر بھی کوئی حدیث، کوئی چیز، کوئی واقعہ، کچھ لوگوں کے لیے کسی واقعات اور حدیث کے اتھینٹک اور صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ پرنٹڈ ہو۔ اچھا جی کس کتاب میں پرنٹڈ ہو؟ کسی بھی کتاب میں ہو، چاہے کسی ڈائجسٹ میں ہو، کسی رسالے میں ہو، کسی میگزین میں ہو، وہ بھی ان کے لیے بھائی وہ فلاں جگہ پہ تو لکھی ہوئی ہے نا۔ بھائی ہر ایک چیز کی ایک جگہ ہے۔ کچھ لوگوں کے میسج سننے کے بعد پتا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ پتہ نہیں وہ حدیثیں کہاں سے گھڑ کے لاتے ہیں۔ جس نے یہ الفاظ پڑھ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ ایک رحمت کے دریا میں سے ایک فرشتہ ہے جو رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اور اس فرشتے کے 600 پر ہیں، اور ہر پر سے جو ہے ہزار قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے ہزار فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سارے فرشتے اس کے لیے قیامت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ بھائی کہاں پہ یہ حدیث ہے؟ وہ جی فلانی موضوعات کتاب میں۔ بھائی موضوعات کتاب کیا؟ یہ وہ کتاب ہے جو من گھڑت حدیثوں کی، یعنی وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں ہیں، ان کو ہم اس لیے حدیث بول دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول تک بات پہنچتی نہیں ہے، ان کو علماء نے الگ کر کے بھی لکھ دیا، اور بہت سے لوگ وہاں سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ والی آیت بنیاد ہے ہر چیز میں، ہر خبر میں، کہ آگے اس پہ عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، چاہے کوئی دینی مسئلہ ہے، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانچ پڑت میں یہ حدیث بنیاد ہے بہت بڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن لوگوں نے آ کے بیان کی ہیں، ان کا نام، ان کی پیدائش، ان کی زندگی، ان کی نیکی، ان کی برائی، تمام چیزیں محدثین نے اپنی کتابوں میں نوٹ کی ہیں۔ یہ بندہ فلاں پیدا ہوا تھا، فلاں فوت ہوا، فلاں سے اس نے علم حاصل کیا، فلاں اس کے شاگرد ہوئے، فلاں اس نے احادیث بیان کی، یہ اس کا حافظہ کمزور تھا، یہ بندہ دیندار تھا نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کی حدیث سے یہ بیان کر رہا ہے۔ تو بنیاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آ جائے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم جو ہے وہ تکلیف پہنچا دو جہالت میں، نا علمی میں، اور پھر بعد میں ہو جاؤ اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہو، ایسا نہ ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ۔ دیکھیں ہر ایک آیت سورۃ حجرات کی ہر آیت میں ایک اصول ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری بات مان لے ہر ایک معاملے میں، ہر ایک معاملے میں تمہاری بات ہی مانی جائے کہ جیسے تم کہتے ہو ویسے ہونا چاہیے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعنتم، تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لہذا جتنا کہا گیا اتنا کرو، یہ نہیں کہ نہیں جی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جتنا آ گیا بس، اس سے آگے نہ بڑھو، جتنا دین میں آ گیا اس پہ ٹھیک ہے، جتنا اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا بس ٹھیک۔ اچھا جی آگے کیا ہوگا، اچھا جی آگے کیا؟ کچھ لوگوں نے مسائل نکالے ہوئے، اگلا مسئلہ، اچھا جی اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو وہ کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا۔ اگر مگر اگر تگر کی ضرورت کیا ہے؟ جتنا بتایا اتنے پہ کافی ہے۔ یاد رکھ لیں دین کے سارے کاموں میں اگر کوئی بندہ آ کے کرے سوال کیوں، بھئی نماز کیوں فرض ہوئی، زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب دیا جانا چاہیے، اور وہ ہے اللہ اعلم، اللہ کو پتہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے اس وجہ سے یہ کام کیا، وہ وجہ اللہ کو پتہ ہے۔ میں اور تم کون ہوتے ہو کہ اس کی وجہ تلاش کرنے والے؟ جن چیزوں میں بلا وجہ کے لوگ بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں، وہ جی فلاں کیا ہوا، فلاں کیسے ہوا، بھئی ضرورت کیا ہے ان مسائل کی؟
اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر تمہارے مرضی کے مطابق فیصلے ہو جائیں تو تم بڑی مشکل میں ہو جاؤ. لیکن یاد رکھو وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ ہے وہ ذات کہ جس نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب قرار دیا ہے. ایمان کی محبت، ایمان کو محبوب کر کے تمہارے دلوں میں رکھا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو مزین کیا ہے تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی کفر کو اور فسق کو ناپسندیدہ کیا ہے تمہارے لیے. والعصیان، اور نافرمانی. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں راشدون جو رشد و ہدایت یعنی راہ پہ چلنے والے، صحیح ہدایت پہ چلنے والے. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس میں آگے اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، اپنی مرضیاں نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایمان ہے. اللہ نے اس کو دلوں میں مزین کیا ہے، اور کفر اور فسق اور عصیان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناپسند کیا ہے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت کے پہلے مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول کے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دلوں میں رکھا، ایمان ان کے لیے مزین کیا. وہ کفر، شرک اور فسق، فجور سے دور ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ اللہ کا فضل ہے ان پر اور اللہ کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم. اس لیے یاد رکھ لیں، کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کے ساتھی اور صحابی کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی جسارت کرے اور کہے کہ فلانے نے یہ کیوں کیا، فلانے نے یہ کیوں. بھئی تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ جنہیں اللہ نے کہا ہے اولئک هم الراشدون، اور تم کہہ رہا ہو فلاں صحیح نہیں تھا، فلاں صحیح ہے، فلاں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگوں کا منہج یا مسلک صرف اس بنیاد پہ قائم ہے. واقعہ کربلا میں کیا ہوا، حضرت حسین مظلوم تھے، وہ حضرت علی، وہ حضرت معاویہ. بھائی قبر میں جا کے اللہ نے نہیں پوچھنا حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت معاویہ حق پہ تھے. قبر میں جا کے اللہ نے نہیں پوچھنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے یا نہیں تھے. یقیناً تھے، لیکن یہ سوال نہیں ہونے. اللہ نے پوچھنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ رہے ہو کہ نہیں ہو. اور اللہ کا فرمان یہ ہے اولئک هم الراشدون. کس انسان کو جرت نہیں ہے کہ وہ کہے امیر معاویہ یہ تھے اور حضرت علی یہ تھے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے. اس لیے اولئک هم الراشدون، جو صحابی ہیں میرے بھائی، میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر عبادت کرتے رہیں، کسی صحابی کے اس ایک سیکنڈ کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جو اس نے ایمان کی حالت میں اپنی اس نظروں سے نبی رحمت کے چہرے پہ نظر ڈالی ہو. اس ایک سیکنڈ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت پھر ایک نیا حکم دیتی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، طائفہ اس کی تسنیہ ہے، دو گروہ، طائفتانی من المومنین، ایمان والوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرنے لگ جائیں، لڑائی کرنے لگ جائیں، تو دوسروں کا کام کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا، پس تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کر رہا ہے دوسرے پر، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو قتال کرو اس کے ساتھ یعنی اس کے خلاف جو بغاوت کر رہے ہیں. حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئیں. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ واپس لوٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان اصلاح کرو، بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس آیت میں بہت کچھ بیان کر دیا. پہلا پوائنٹ، کسی مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا ایک سورت ہے مائدہ کی طرف، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے عمدن قتل کر دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے تو کافر ہیں. ایمان والوں کے لیے تو احادیث موجود ہیں
کہ ایک نہ ایک دن انہیں اپنی سزا پوری کر کے جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اس میں خالدن فیہا کا لفظ ہے تو وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ خالدن جو یہاں اس آیت میں بولا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مومن کو قتل کرنے والا بھی مومن ہے مسلمان، جس کو قتل کر رہا ہے وہ بھی مومن اور مسلمان ہے. تو اب قاتل جو ہے قتل کرنے والا، وہ اگر اس کی یہ سزا ہونی چاہیے تھی کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے، وہ الگ بات ہے کہ دوسری احادیث کے مطابق وہ جہنم میں اپنی سزا پوری بھگتنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے. اس کا مطلب وہ کافر نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. جب دو مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. پوچھا گیا کہ یہ تو مقتول ہے، قاتل کا کیا قصور ہے؟ فرمایا انه كان حريص على قتل اخيه، کہ یہ مقتول بھی اپنے اس قاتل کو مارنے کے لیے فل کوشش کر رہا تھا، حریص تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس کا وار چل گیا، اس کا وار نہیں چلا، لیکن جرم تو دونوں کا تھا. قتال مومن کفر ہے. کیا یہ کفر اسلام سے نکال دیتا ہے؟ نہیں. ذرا غور کریں اس آیت پہ. اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو گروہ اقتتلوا قتال کرے، اور وہ دو گروہ کون ہو؟ مؤمنین ہو. اللہ اکبر. غور کریں اس بات کو کہ ان کے لیے عمل ہے قتال اور ان کے اوپر لفظ مومن بولا گیا ہے. تو قتال کرنا، اگر مسلمانوں کے درمیان میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. کافر یہ وہ والا کفر نہیں ہے کہ جو انسان کو اسلام سے نکال کے جہنم میں ڈال دے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، ایسا نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل اقتتل ذکر کیا لیکن طائفہ مومنہ بولا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پہ باب قائم کیا ہے فسماہم مؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کرنے والوں کو نام مومنین سے پکارا ہے، اس لیے ہم ان کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. یہ پہلی بات، یہ پہلا نقطہ سمجھنا ہے. دوسرا نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ اے لوگو، تمہیں یہ آرڈر اور حکم دیا جا رہا ہے، جہاں کہیں دو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو تمہارا کردار ہونا چاہیے صلح کراؤ. پہلا کام فاصلحوا بینہما، صلح کراؤ. یہ اور کوئی انسان کہ مجھے کیا ہے، مرتے دھرتے رہے، میں کون ہوتا ہوں، آپس میں لڑ مر کے جو ہے وہ ڈوب جائے، وہ بھی مرے وہ بھی مرے، میں کیا؟ نہیں. انسان کو خیر خواہ ہونا چاہیے، خیر خواہی، اصلاح کرتے ہوئے، فلاں کی اصلاح فلاں کی اصلاح، بھائی آپس میں صلح کر لو، بھائی آپس میں صلح کر لو. ہاں اگر واضح طور پہ ایک زیادتی کر رہا ہے دوسرے پہ تو پھر تم اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑ سکتے ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے. اور اگر دونوں واپس آ جائیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور آخر میں فرمایا وہ لوگوں انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ انصاف جو ہے دوسروں کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے بھی ہوتا ہے. مومن عورت اپنے ماں باپ کے بارے میں بات نہیں سن سکتی. یہاں عورت اپنے ماں باپ کے بارے میں انصاف نہیں کرتی، جبکہ خامد کے ماں باپ کے بارے میں سارا انصاف چاہیے. خامد بیوی کے ماں باپ کے بارے میں انصاف نہیں کرتا، بس اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ صحیح چاہیے. دونوں طرف سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. انصاف کرو چاہے بات اپنے آپ پہ کیوں نہ آتی ہو. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. یہاں پہ ایک نکتہ ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی گرامر کے اعتبار سے، جسے ہمیں جاننا چاہیے، اور وہ آخری بات ہے اس آیت میں کہ قاف سین تا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ روٹ ورڈ عربی زبان میں مختلف فارم میں جب استعمال ہوتا ہے، مختلف شیپ میں، تو اس کی شیپ چینج ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے. آگے چل کے ہم صورت جن میں پڑھیں گے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قصد کرنے والے جہنم کا ایندھن ہے. اور یہاں سورۃ حجرات میں کہا قصد کرو، اللہ تعالیٰ قصد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. عربی میں اس گرامر میں ایک رول ہے کہ ایک شیب ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مجرد ہے، جیسے نصر ینصر، فتح یفتح، جو اس میں اگر یہ فعل آتا ہے نا، قسط یقسط اور قاسط، اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنے والا. اگر یہ اس کی شیپ آگے ثلاثی مزید فی میں آ جاتی ہے
اکرم یکرم کے اندر تو اس کے وہ والا معنی چھین لیا جاتا ہے اور اپوزٹ کا معنی ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ ہے اقسط یقسط، اقسط یعنی وہاں ہے قاسط یقسط، یہاں ہے اقسط یقسط۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بات میں نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر روزے کے مسائل میں یہ مسئلہ سمجھایا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ يُطِيقُونَ، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ غریب اور مسکین کو کھلا دیں، تو معنی ہم نے طاقت رکھنے کی بجائے طاقت نہیں رکھتے والا معنی کیا تھا۔ کیوں کہ ہم نے کہا تھا یہاں ایک سلب کا معنی پایا جاتا ہے کہ یہ اطاق یطیق سے ہے، اطاق یطیق والے شیب میں سے ہے، اس شیب سے یہ آ رہے الفاظ، اور اس شیب سے آنے والے میں بعض دفعہ الٹ معنی پایا جاتا ہے، جیسے قاسط اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، سورۃ جن میں ظلم کے معنی میں ہے، اور سورۃ حجرات میں واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین انصاف کے معنی میں ہے۔ تو وہاں پہ بتایا تھا یطیقون جو ہے معنی اس کا یہ ہے کہ لا یطیقون، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ جو ہے وہ مسکین کو جو ہے وہ کھلا دے اور فدیہ دے دے، یہ اس کا معنی وہاں پہ کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ آ کے الفاظ میں سمجھنا ہے کہ عربی لغت، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں الفاظ اور جس میں معانی اتنے زیادہ ہیں کہ کسی اور زبان میں موجود نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ نے ایک اور بڑی بات بیان کر دی اور فرمایا انما المؤمنون اخوتون، انما سوائے اس کے نہیں کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی مومن مرد مومن عورتیں اپنے اس اخلاقی اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے اپنے بھائیوں کی طرح ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس اصلاح کیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سوا اس کے نہیں اور کچھ نہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اصلاح کیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا وہ مرد وہ عورتیں جو دوسروں کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، کیا وہ اس آیت کی مخالفت نہیں کرتے؟ جی ہاں، وہ مرد وہ عورتیں، دیکھیں اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی مسلمان آ رہا ہے اور وہ میرے یا کسی آپ کے بھائی کے بارے میں بری بات بتا رہا ہے، پہلے نمبر پہ تو بتانی نہیں چاہیے۔ اگر اس کے کوئی ایسے پہلو نکلتے ہوں تو کوشش کی جائے اس کی بات کو صحیح پہلو پہ لا کے بیان کیا جائے، یا اصلاح کی غرض سے بیان، یہ آگے والی آیت میں آ جاتا ہے، اصلاح کی نیت سے کیا جائے، لیکن دوسروں کو لڑانے کے لیے آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں پھر اگلا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر، مت مذاق کرے، مت کسی کے ساتھ جو ہے اس کو چھوٹا سمجھ کے اس کا مذاق اڑائے، قوم من قوم، کوئی قوم بھی کسی دوسری قوم سے مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو جو ہے وہ مذاق اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ ان سے کہیں بہتر ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے انما المؤمنون اخوۃ مذکر کا صیغہ ذکر کیا، مذاق کرنے میں قوم کا ذکر کیا، لیکن قوم کے اندر تو مرد اور دونوں شامل ہیں، لیکن یہاں پہ عورتوں کی چیز کو الگ نکالا، گویا کہ یہ والا عمل عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، دوسری عورتوں کو نہ لو یہ بھی کوئی چیز ہے، ان کی بھی کیا حیثیت ہے، یہ کیا رکھتی ہیں، یہ کون سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، یہ کیسے کر رہی ہیں، یہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے، یہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے۔ اور میں نے سورت کے شروع میں بتایا ہے، سورت حجرات کو اپنا لیں، زندگی سکون سے گزرے گی، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کوئی مرد کسی کا مذاق نہ اڑائے، چھوٹا نہ سمجھے، اور یہ تو فلاں ہوتے ہیں، اور یہ تو فلانے ہوتے ہیں، اور یہ تو فلانے ہوتے ہیں، شاید کہ اللہ کے ہاں وہ ان سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس آیت میں بھی یعنی ایک عجیب سا ایک لفظ بولا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا، فرمایا مت عیب لگاؤ اپنے آپ پہ، کیونکہ دوسرے بھی تو تم ہو نا، تو فرمایا عیب نہ لگاؤ ایک دوسروں پہ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
لقب کو جس سے کسی کو پکارا جاتا ہے نا، اس لقب کو برا کر کے نہ پکارو اور کسی کو برے لقب نہ دو. یعنی کوئی برا لفظ ایسا ہو جاتا ہے، اب الفاظ لانے زبان پہ اچھے نہیں ہوتے کہ او فلاں ایسی، او فلاں ایسا، او فلاں ایسی. کیوں کسی کے الٹے نام رکھتے ہیں؟ یہ جو الٹے نام کسی کے لیے رکھے جاتے ہیں، فلانا تو ڈیڈا ہے، فلانی تو ٹیڈی ہے، فلانا تو ایسا ہے، فلانا تو ویسا ہے، ایسے کسی کے لقب نہ رکھو. کسی کے اندر عیب پایا جاتا ہے، کوئی سر کے بال نہیں، او گنجے، او گنجا، او فلاں، نہیں، کسی کے برے لقب کہہ کے مت پکارو، کسی کے برے لقب دے کے مت پکارو. پھر اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اس کا معنی یہ ہے کہ بئس الاسم المسمى الفسوق بعد الایمان، مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی کا نام برا رکھنا، فاسق رکھنا، او فاسق، او بریا، او فلانیا، کسی کا برا نام رکھنا اس کے ایمان لانے کے بعد، یعنی وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ نے اس کو مومن کہا ہے، تو اس سے جو ہے برا نام رکھنا اس کا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بہت برا، بئسا برا ہے نام. فسوق یعنی فاسق رکھ دینا کسی کا، جبکہ وہ تو مومن ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی ہیں کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو. وَمَن لَمْ يَتُبْ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈانٹ دیا ہے، ہاں جو کچھ پہلے ہوتا رہا اللہ معاف کرے گا، آئندہ جو کوئی توبہ نہیں کرے گا، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، خبردار وہ ظالم ہے. وَمَن لَمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگلی آیت میں ایک اگلا حکم، ایک نیا حکم. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، پورے قرآن مجید میں جو صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، وہ غالباً پورے قرآن مجید میں کوئی 86 غالباً، مجھے یہ 86 کے قریب یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. سورت بقرہ واللہ عالم، جو کہ تقریباً 2.5 سپارے کے قریب ہے، جس میں غالباً 8 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. اور یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے، صرف اور صرف ایک صفحے کی سورت ہے، اور اس میں کتنی دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے. یعنی یہ سورت گویا کہ ایمان والوں کے لیے خاص تربیت ہے. سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا اگر کسی سورت میں آیا ہے تو وہ اس سورت حجرات میں آیا ہے. تو اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ ہے ساری برائیوں کی جڑ. اجتنبوا، دور ہو جاؤ، کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے. کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے. گھر میں خامد بیوی میں بہت ساری لڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ بدگمانی. عورت اکثر اپنے خامد کے بارے میں بدگمانی کرے گی، یہ تو ایسا ہے، یہ تو وہاں جاتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنا اب خون جلایا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ٹینشن دی جا رہی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اسی ٹینشن میں آ کے پھر لڑائیاں، پھر جھگڑے. بنیاد کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی. یاد رکھ لیں، میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے. ایک ہے وہ گناہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ایک ہے وہ گناہ جو انسان کسی کی ذات سے لے رہا ہے، ذات کو گناہ کر رہا ہے. تو اگر خامد گھر سے باہر جا کے نافرمانیاں کر رہا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے، آپ کا مجرم نہیں ہے. اگر عورت کو وہ کھانا پینا کپڑا گھر نہیں دے رہا تو مجرم ہے. اگر باہر برے کام کر رہا ہے تو اللہ کا مجرم بن رہا ہے، اور اللہ نے اس سے پوچھنا ہے. تو جو چیزیں اللہ نے پوچھنی ہیں ان چیزوں کے بارے میں تنبیہ تو کر سکتے ہیں، سمجھایا جا سکتا ہے احسن طریقے سے. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا جو سب سے بڑا مجرم ہے، تو پھر بھی موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ جا کے نرمی سے بات کرنا. سمجھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس بدگمانیوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو جلتے رہنا، سڑتے رہنا، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، یہ کیوں، یہ کیوں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے. اس بدگمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ گمان صحیح ہو، میں اس کا دفاع نہیں کرتا، لیکن ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وما علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا. کان سے پکڑ کے کھینچ کے پیچھے لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو کھینچ کے پکڑ کے لا کے مسلمان کر دیں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچا دی. کوئی بندہ برائی کر رہا ہے اس کو پیغام دے دیا رب کی نافرمانی کر رہے ہو باز آ جاؤ. اب کہیں کہ ہائے میں تو مر گئی، ہائے یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پریشان کرتے رہنا. یہاں سے آ کے پھر ساری زندگی کی بے چینی کی ابتدا ہو جاتی ہے. پھر اس کی وجہ سے برے معاملات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر اور بڑے اور بڑے اور بڑے جا کے ہوتے ہیں. ہم سمجھ لیں کہ یہ نافرمانی اللہ کی کر رہا ہے، میری نہیں کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا اس سے، لیکن میرے ساتھ معاملہ اگر صحیح ہے تو میں اس چیز کی مکلف ہوں کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. یہ پہلی چیز ہے لوگوں کے اندر دراڑ پڑنے کی، اختلاف پڑنے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے جب بدگمانی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، جہاں پہ بدگمانی کا راستہ نکل رہا ہو نا وہ کلیئر کر دیں. شاید وہ حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب آپ کے پاس جاتی ہیں مسجد میں آپ سے کچھ معاملات کے لیے، بات کرنے کے لیے، اور یہ اعتکاف میں جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آ جاتے ہیں. مسجد کے دروازے تک چھوڑا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر باتیں کرنے لگ گئے. اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہے. تو دو آدمی راستے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور دونوں جو ہے جب گزرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دور سے ہو کے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو دونوں نے تھوڑا سا دور سے گزرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رسلکما، رک جاؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، کہیں تم یہ نہ گمان کر لینا کہ نبی کسی عورت کے ساتھ کھڑے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں. فرمایا شیطان انسان کے اندر جیسے انسان کی رگوں میں خون گھومتا ہے ایسے ہی شیطان چلتا ہے. کہیں وہ صبح اٹھے اور بدگمانی ڈال دے، او دیکھو رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کسی عورت کے ساتھ بات کھڑے ہوئے تھے. اس لیے فوری کلیئر کر، کسی بھائی، کسی بہن، کسی بندے سے آپ کے دل میں گمان آیا ہے کہ یار یہ اس نے ایسا کیوں کر دیا، تو بھائی ڈائریکٹ پوچھ لو بغیر کسی بات کے، کلیئر کر لے. بھائی میں نے اپنے ذہن کو کلیئر کرنے سے آپ سے پوچھا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کرتے ہیں، آپ ایسی کرتی ہیں، بس میں اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بات ختم. پھر اپنے آپ سے بھی دل سے نکال دو. اور پھر اگر کسی کی کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اس نے وہ برائی چھوڑ دی ہوئی ہے تو اب ساری زندگی اس برائی کو اس کے ساتھ جوڑ کے مت لگاؤ. اگر کوئی، میں ایک مثال دے کے کہتا ہوں، اگر بچہ جو ہے وہ بچپن میں لکھتا ہے نا اے بی سی تو بڑے ٹیڑے ٹیڑے کر کے لکھتا ہے، اے بی سی اوپر نیچے، کوئی سیدھی نہیں ہوتی. اس بچے کی لکھی ہوئی بک جو ہے، اس کی جو کاپی ہے، نوٹ بک ہے، آپ اس کو سیو کر لیں، محفوظ کر لیں. 16 سال بعد جب وہ 18 یا 16 ایئر کا یا 20 ایئر کا بڑا ہو جائے، اس وقت وہ بڑا خطاط اور کاتب بن گیا، لکھنے والا بن گیا، تو آپ اس کو آگے کہیں اچھا دیکھا ہوا ہے تو ایسا بنا ہوا، آج سے اتنے سال پہلے تو ایسا گندا لکھتا تھا، آج کون سا کوئی بڑا فن خواہ بن گیا ہے. تو اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا. وہ بھائی وہ اس وقت کا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا. تو کسی کے پرانے گناہوں کو پکڑ کے اس کی ساری زندگی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. تو فرمایا ان بعض الظن اثم. پھر اگلا الگ ایک حکم، ولا تجسسوا، آسان لفظ، کسی کے جاسوسی نہ کرو. چھپ چھپ کے باتیں سننا، چھپ چھپ کے دوسرے کے عیب تلاش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ستر مسلما ستر اللہ. جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈالتا ہے نا، دیکھیں اس پردے میں ڈالنے میں سب سے پہلے ہمارے بہن بھائی، ہمارے خامد، ہماری بیویاں، ہماری اولاد آتی ہے. جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈالتا ہے نا، اللہ قیامت والدین اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. ہم چاہتے ہیں میرے کسی بھائی، میری بہن، میری دیور، میری درانی، فلانا، میرا سورا، میری سانس، میری فلانے اگر کوئی گناہ کرتی اب تو میں تو اچھالوں گا لوگوں میں، بتاؤں گا یہ ہوتے ہیں. نہیں، کسی کے عیب تلاش بھی نہیں کرنے. تلاش کرنا بھی گناہ ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں ایک ہوتا ہے ایز اے اصلاح، نوٹ کریں یہاں پہ، والدین اولاد کی اصلاح کے لیے ان کی جاسوسی کر سکتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے، یہ اس میں نہیں آتا ہے. جہاں پتا ہو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے،
مجھے یہ روم میں بیٹھے ہوئے کمرے میں دیکھے ہوئے بیٹھے ہوئے کیا ہے؟ مجھے یاد آ گیا ایک، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اولاد کے بارے میں یاد آ گئی، یہ کافی سال پرانی بات ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے گھر میں لے گئے اور کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگے کہ میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے رات کے 2 بجے تک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے۔ اب اس کے بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ میرے بارے میں کہ یہ مولوی صاحب بھی کمپیوٹر کو جانتے ہیں۔ تو اس کے والد صاحب پتہ نہیں کچھ چیز لینے گئے اندر سے کھانے پینے کی یا کچھ۔ میں نے کہا بیٹا اپنا کمپیوٹر تو دکھاؤ۔ تو کہنے لگا آؤ انکل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مجھے دکھایا تو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی جو اسکرین ہے وہ دیوار کی طرف تھی، یعنی کوئی کمرے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور آواز کے لیے ہیڈ فون لگایا ہوا تھا۔ تو میں ادھر جا کے بیٹھا، جب میں نے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کیا نا تو اس کا رنگ جو ہے وہ بڑا گڑبڑ ہونے لگا، جیسے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو کمپیوٹر آتا ہے مولوی صاحب کو۔ جب میں نے اس کے ڈیسک ٹاپ اور کچھ فولڈر کھولے تو اللہ معافی دے اتنا کچھ مواد برا پڑا ہوا کہ میں پریشان ہو گیا۔ اب میں سوچوں یہ بچہ چھوٹا ہے جو بھی مڈل میں 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، اور اس کا باپ، میں اس کو باپ کو کیسے بتاؤں؟ اور باپ فخر سے کہہ رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا بیٹا رات کے 2 بجے تک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے جاتے ہوئے اس کے والد کو سمجھایا کہ میں نے کہا بھائی اس اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کرو کہ اس کمپیوٹر کی سائیڈ چینج کر دو، اور اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ رکھو کہ تم جاتے آتے اس کی سکرین کو دیکھ رہے ہو۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا بہتر ہے۔ بہرحال کمپیوٹر کو میں نے سائیڈ چینج کروا دی، بجائے اس کے کہ اس کو یکدم اس کے بیٹے کو جو ہے وہ برا بنا دیتا، اور بیٹے کو میں نے الگ سے سمجھا دیا کہ بیٹا یہ سب چیزیں ڈیلیٹ کرو اور آئندہ سے ان برائیوں سے بچو۔ تو تجسس اولاد کے بارے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بلا وجہ بھائی بہن بیوی خامد، اچھا عورتوں کی بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، خامد گھر میں آیا نا اس کی جیبوں کی تلاشی لینی، اس کے موبائل کی تلاشی لینی۔ پھر کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو ہے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت اس گمان میں کہ شاید یہ باہر سے کچھ کر کے آیا ہو۔ دیکھیں یہاں سے تجسس شروع ہوتا ہے اور یہاں سے بدگمانی شروع ہوتی ہے، اور پھر بعد جب انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جب انسان نیلے رنگ کا چشمہ پہن لے نا اس کو ہر نیلی چیز نظر آتی ہے۔ جب پہلے سے گمان کر لیا نا کہ اس کو برا بنانا ہے تو کوئی نہ کچھ نکل آئے گی جہاں سے برا بنا دیا جائے گا۔ میں اس میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، دونوں سائڈوں سے اصلاح کر رہا ہوں۔ حامد بھی جو ہے وہ بلا وجہ بیوی کے جو ہے وہ طلاق دیکھنے کی کوشش کرے، وہ کہاں جاتی ہے، کدھر ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ فرمایا ولا تجسس، او بھائی زندگی کو اپنے اس گھر کو جنت کا گھر بنانا چاہتے ہیں نا تو اللہ کے لیے ان آیات کو گھر کا جو ہے وہ ایک اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، اور پھر دیکھیں گھر کی زندگی کتنے سکون سے گزرتی ہے۔ دماغ میں رکھیں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ مجرم ہے تو اللہ کا ہے، مجرم ہے تو اللہ کی ہے۔ جہاں تک اصلاح کی ہے وہ کرنی ہے، الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر پورا لانا ہے، لیکن اس حد سے کہ نماز چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اس بات کی پرواہ ہے کہ فلاں سے اور فلانی سے اور فلاں سے بات کیوں کی۔ اللہ کا حکم نماز چھوڑنے پہ وہ غصہ نہیں آتا جتنا غصہ آپ کو اس پہ، کیوں؟ اللہ کے حکم چھوڑنے پر بھی اتنا غصہ کرے نا، اللہ کی نافرمانی اس پر بھی تو اتنا غصہ کرے نا۔ اس کا مطلب اس نافرمانی پہ، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اس نافرمانی پہ اتنا غصہ آنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ولا تجسسوا، اور پھر آیت میں اگلا حکم ولا یغتب بعضکم بعضا، اور او لوگوں تم میں سے کوئی اپنے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور غیبت اس کا کیا؟ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایحب، کیا کوئی پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان یاکل یہ کہ وہ کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتا اس حال میں کہ بھائی جو ہے وہ مردہ ہے، فکرہتموہ تو تم اس کو نہ پسند کرو گے۔ یعنی کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو فکرہتموہ جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت بھی اسی طرح کا ایک گناہ ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم۔ آیت کا اختتام ہو رہا ہے، حالانکہ یہ آنا چاہیے تھا علیم حکیم،
یہ اللہ تعالیٰ بڑا علیم ہے، حکیم ہے، جو فیصلے دیے حکمت سے دیے، نہیں، ان اللہ تواب الرحیم، یعنی اے لوگو اگر کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ جو غیبت ہے، غیبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف کی جاتی ہے عربی میں ذکر کا اخاک کا بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کا ایسے حالت، ایسے الفاظ میں تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ بات کی جاتی تو اس کو ناپسند ہوتی، یہ غیبت ہے۔ اگر پتہ ہے مجھے فلاں فلاں اتنا برا ہے، فلاں فلاں عورت اتنی اچھی نہیں ہے فلاں، تو میں اس کو کیوں دوسروں کو جا کے بتاؤں؟ مجھے کیا ملے گا اس سے؟ یہ غیبت بہت ساری لڑائیوں کی جڑ بنتی ہے یہاں سے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ غیبت کسی کے عیب بیان کرنا، اگر تو اس میں شرارت مقصد ہے، نوٹ کریں یہاں پہ ایک ہی چیز میں ایڈ کر رہا ہوں، اگر تو اس میں فتنہ مقصد ہے تو اس کو عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ نمیمہ، غیبہ اور نمیمہ میں فرق یہ ہے کہ غیبہ ہوتا ہے صرف دوسرے کا عیب بیان کرنا، بس آپ کا کوئی مقصد برائی کا نہیں ہے، آپ کا اس کو ذلیل کرنے کا مقصد نہیں ہے، آپ کا لڑانے کا مقصد نہیں ہے، اس کو بولا جاتا ہے غیبہ۔ اور نمیمہ یہ ہے، نمیمہ چغلی جسے کہا جاتا ہے نا ہماری زبان میں، اسے عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ چغل خوری کہ کسی کا عیب اس نیت سے بیان کرنا کہ ان کی کوئی لڑائی ہو جائے، ان کا کوئی جھگڑا ہو جائے، ان کا کوئی اختلاف ہو جائے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں غیبت کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ ایک مثال مشابہت دے گی کہ کسی کا مردہ بھائی پڑا ہو تو اس کا گوشت کاٹ کے کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ اور بھائی مردہ، اور وہ بھی انسان، اور وہ بھی بھائی، جتنا وہ بری چیز ہے نا، غیبت بھی اتنی ہی بری چیز ہے۔ کیونکہ جب کسی کا ہم کسی کی عزت کو کھا رہے ہوتے ہیں نا، کسی بھائی کی غیبت، کسی بہن کی غیبت کر رہی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کا گوشت کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں انسان کی عزت اس کے جسم کے اعضاء سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ کسی کی عزت، کسی کی جو عزت ہے نا، عزت ہے نفس، وہ اس کے جسم کے زخم ہونے سے زیادہ ہے۔ وہ ایک شعر بھی عربی کا سنا ہوگا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تلواروں اور نیزوں کے نشان مٹ جاتے ہیں لیکن کسی کی زبان کی اور باتیں کی ان کے نشان نہیں مٹتے۔ تو جو باتیں اور تانے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ، وہ کبھی کبھی دل کے اندر چپ جاتے ہیں۔ تو یہ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی وہ والی چبنے، وہ والی سائیڈ جو اس کی عزت والی سائیڈ ہے، اس کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت کے مردے کے گوشت جو کاٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے وہ اصول جہاں سے مسلم معاشرے میں دراریں پڑتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اللہ کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کروائے ہیں، اور جہاں سے راستہ نکلتا ہے برائی کا، وہ راستے بند کیے۔ بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، برے نام نہ لو، کسی کے برے القاب نہ کرو، مذاق نہ کرو، قتال نہ کرو۔ دیکھو کتنی چیزیں آئیں، کتنی چیز۔ اگر صرف بول دیا جاتا نا کسی کا نقصان نہ کرو تو ساری چیزیں آ جانی تھی، الگ الگ حکم دے کے سمجھا دیا۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ انسان کو کسی کا عیب بیان کرنا جائز ہوتا ہے، جسے غیبت نہیں کہا جاتا۔ نمبر ایک، اگر کسی انسان پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے، یا کوئی عورت اپنے ظلم کی داستان بیان کرتی ہے، میرے پہ فلاں نے ظلم کر دیا، لیکن اگر واقعتاً وہ ظلم ہو تو مظلوم کے لیے جائز ہے ظالم کے ظلم کو بیان کریں۔ مظلوم کے لیے جائز، اگر واقعتاً خامد ظالم ہے، بیوی مظلوم ہے، بیوی ظالم ہے، خامد مظلوم ہے، بھائی ظالم ہے، کیونکہ غیبت جو ہوتی ہے نا یہ اکثر رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ جو رشتہ داروں سے اوپر ہوتے ہیں نا، دوسرے لوگوں کی غیبت کوئی نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ خالہ، یہ چاچا، یہ چاچی، یہ فلاں، یہ فلاں، غیبتیں یہاں آ کے ہوتی ہیں۔ تو ہاں ظلم ہے تو اپنے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے۔ دوسری چیز، یہ دوسری جگہ
کسی برائی کو بدلنے کے لیے مدد حاصل کرنی. ایک ظلم ایک الگ سے بڑی برائی ہے, لیکن ظلم کے علاوہ کوئی اور انسان ہے جو کہ مثال کے طور پہ کوئی یہاں ہمارے پاک و ہند میں بڑے عجیب سی بات ہوتی ہے کہ لوگ گھروں کے اندر اتنی اونچی آواز سے جو ہے وہ ڈیک لگا دیں گے, کیا لگا دیں گے کہ سارے پڑوسی تنگ ہو رہے ہیں. آپ جا کے کسی دوسرے سے کہیں بھائی یہ برائی کرتا ہے, او آ کے اس کو مل کے جو ہے وہ روک دیتے ہیں, یا کسی دوسرے کو کہیں کہ یار یہ میری سفارش کر دو, یہ ایسے کام نہ کیا کرے. تو کسی گناہ کو روکنے کے لیے کسی سے مدد لینی ہو تو اس میں بھی کسی کی برائی بیان کرنا گناہ اور غیبت نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے فتویٰ لینا. کسی مولوی صاحب سے بات پوچھنی ہے, فتویٰ لینا ہے, کسی عالم سے کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے, اور آپ بتا رہے کہ فلانے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا, میرے خامد نے میرے ساتھ یہ کیا, میری بیوی نے یہ کیا, تو اب آپ نے فتویٰ لینا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے, تو آگے والے کا جب تک آپ پوری کھل کے نہیں بیان کریں گے تو مسئلہ وہ کیسے بتائے گا؟ اگر کسی کے وراثت کے مسائل ہیں, بہن کہے کہ میرے بھائی نے میرے حصے سارے کھا لیے, تو اب بھائی کا عیب تو بیان ہو رہا ہے نا. لیکن فتویٰ لینے میں, مسئلہ پوچھنے میں کسی کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا ہے. چوتھی چیز ہے مسلمانوں کو کسی برائی سے بچانے کے لیے تحذیر المسلمین. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ فلاں جگہ پہ چلے جائیں گے نا, فلانے کی شادی میں, فلانے کے ایونٹ میں, وہاں جا کے ان کے ساتھ برا ہونا ہے, وہاں سے ان کو روک دو, بھائی او بہن وہاں نہ جانا, یہ ایسا ہوگا, فلاں جگہ پہ نہ جانا, تمہارا نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں, یہ بھی اگرچہ گناہ سے روکنا ہے, لیکن سائیڈ تھوڑی سی اور ہے. اسی کے اندر مشورہ بھی آ جاتا ہے. کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں, بیٹی کا, بیٹے کا, فلاں کا, بھائی کا, بہن کا, وہ لوگ کیسے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ برے ہیں, تو یہاں اگر آپ بتا دیں کہ فلاں انسان کا ان سے معاملہ ہوا اور انہوں نے یہ برائی کی, تو اس کو غیبت نہیں کہا جاتا. مشورے کرنے میں فلاں بندے سے بزنس کرنا چاہتا ہوں, وہ کیسا ہے, آپ جانتے ہیں اس کو, آپ کو پتا ہے فلاں اس کے اندر عیب ہے, آپ کہیں جی میں نے اس کا عیب بیان کر دیا تو غیبت ہو جائے گی, بڑا نہیں. مشورہ کرنے میں آگے والے کو صحیح مشورہ دینا. اس مشورے میں آگے والے کی جس کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی برائی بیان کر دی جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح پانچویں چیز, ایک ایسا انسان جس کا گناہ سب کو پتا ہو, میڈیا پہ کھڑے ہو کے بری باتیں کرتا ہو, اپنے گناہ کو ساری دنیا کو دکھاتا ہو, تو ایسے کسی انسان کا گناہ بیان کرنا یہ اس کی غیبت نہیں ہوتی. یعنی جس انسان نے اپنے گناہ کو خود عام کیا ہوا ہو, تو ایسا انسان جس کا گناہ سب لوگوں کو پتا ہو, اس کا گناہ کا ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی. اور آخری اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کسی کی پہچان, کسی کا کوئی پہچان ایسے الفاظ سے بن جائے جیسے کہ وہ احادیث میں راوی آتے ہیں, اعمش آتا ہے, اعمى آتا ہے, اعمش اور اعمى, یہ نام اچھے نہیں, لیکن ان کی پہچان ہی لفظوں سے, لوگوں میں نام یہ پڑ گیا. اب کسی کا نام جو ہے وہ شریف ہو اور اس کے کام بڑے برے ہوں, تو اب نام کا کاموں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو بعض دفعہ کسی کا نام ایسے پڑ جاتا ہے, وہ ہمارے گاؤں میں ایک لوگ ہیں, ان کا نام ہے ہاتھی والے, یعنی ان کا پیچھے جو ہے نسبت ہے یہ فلانا کون, وہ فلانا ہاتھی والے. تو اب ہاتھی تو بڑا جانور ہے, لیکن اب وہ پہچان بن گئی. تو اگر پہچان میں کسی کا نام کوئی برا ایسا آ جاتا ہے تو وہ غیبت نہیں ہوتی. یہ 6 جگہ ہیں جہاں پہ غیبت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کسی کا عیب بیان کرنا جائز نہیں ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے, وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا. شعوب کہتے ہیں بڑا خاندان, اور اس سے چھوٹا پھر قبیلہ ہوتا ہے. ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک اس میں, جیسے کوئی ایک پنجابی ہے اور پنجابی کے اندر آگے جو ہے وہ پنجاب میں پھر کوئی راجپوت ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے, اور اس کے آگے پھر شاخیں ہوتی ہیں. تو بڑے کو پھر چھوٹے خاندان میں کرنا. عربی کے اندر جو ہے, عربوں کے ہاں اس میں جو ہے وہ بڑے سارے تھے. شعب جو ہے وہ یہ شعوب, شعب کی جمع ہے. اس کے نیچے جو ہے وہ آتا ہے قبیلہ, قبیلے کے نیچے عربی میں آتا ہے عمارہ, عمارہ کے نیچے بطن آتا ہے, بطن کے نیچے فصیلہ آتا ہے, فصیلہ کے نیچے عشیرہ آتا ہے. جیسے کہ بڑے ہیں, بڑے جو ہے یہ
خاندان بنو اسماعیل سے عرب رکھنے والے، بنو کنانا ایک بڑا ہے، بنو کنانا میں سے قریش، قریش میں سے بنی عبد مناف، بنی عبد مناف میں سے بنو ہاشم کو اللہ نے چنا، تو بنو ہاشم قریش میں سے، قریش بنی کنانا میں سے، تو یہ جو ہے بڑے خاندان سے چھوٹے خاندان، شعوب بڑے کہتے ہیں، اس کے نیچے قبیلہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا اور پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور یہ جو قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں اس کا مقصد تمہارا بڑا چھوٹا ہونا نہیں ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہو جائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے بڑا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ فلاں سفید، فلاں کالا، فلاں اچھی برادری، فلاں برا، نہیں، اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے، پرہیزگاری، نیکی، کون ہے جو اللہ کے قریب زیادہ ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے بھی قبائل تھے، بنو اسد کے اور خزاعہ کے کچھ لوگ تھے یا اس طرح کے لوگ تھے جو کہ یعنی بظاہر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا لیکن پوری طرح اسلام ان میں راسخ نہ ہوا، جبکہ فائدہ پورا اٹھانا چاہتے تھے، ہمیں مال ملنا چاہیے، ہمیں غنیمت میں حصہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے بھی کچھ لوگ تھے جو ان کا ایمان ابھی پورا نہیں تھا، تو یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب اور دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، قل فرمایا قل ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک پوری طرح ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فرما برداری میں لگے رہو گے، تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، لا یلتکم نہیں کمی کی جائے گی تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، کسی کے مسلمان مومن ہونے کے 3 مرتبے ہیں، پہلا ہے مسلمان، دوسرا ہے ایمان، اور تیسرا ہے احسان۔ یہ تینوں چیزیں حدیث جبریل میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، آپ نے بتایا ہے توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، فرمایا اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ۔ پوچھا گیا احسان کیا ہے، فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ تجھے دیکھ ایسا یقین ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو پھر کم از کم یہ کیفیت پیدا کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ بہت بڑا احسان کا مرتبہ۔ یہ یہاں پہ جو ایمان اور اسلام ہے، یاد رکھ لیں کہ ایک ہے بحیثیت مذہب اور دین کے، تو دین جو ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے وہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اگر اسلام کو حدیث میں دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یہ تو ایمان میں آتا ہے لیکن اس کو اسلام میں شامل کیا گیا۔ تو بنیادی طور پہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان بغیر ایمان کے ہو سکتا ہے اور مومن بغیر مسلمان کے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کے اپنی جگہ پہ بہت سے دلائل ہیں، ہاں ان کے استعمال جو ہے الفاظ قرآن مجید میں، حدیث میں، عربی میں جو مستعمل ہے، جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے وہاں یا ایھا الذین اسلموا اس میں ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اگر ایھا المسلمون بولا جائے تو اس میں مومن بھی ہوتے ہی ہوتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی جہاں پہ مسلمان، ہاں جہاں ایک ہی آیت میں، ایک ہی لائن میں، ایک ہی سیاق میں، ایک ہی عبارت میں
یہ اسلام ہے اور یہ ایمان ہے. جب ایک دوسرے کا دونوں کا تذکرہ آ جائے تب جا کے ایمان سے مطلب اندر سے ماننا ہے، دل کے اعمال ہیں، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں. یعنی اگر کہیں الگ الگ بولا جائے تو دونوں مسلمان بھی وہی ہے، مومن بھی وہی. لیکن اگر کہیں دونوں کو اکٹھا کیے، جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ ہوا، تو اب ہم یہاں کہیں گے کہ جب اسلام و ایمان لکھنے میں، بولنے میں ساتھ ساتھ آ رہا ہو تو تب اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعمال اور ایمان کا معنی ہوتا ہے اندر کے اعمال. لیکن جہاں لکھنے میں، بولنے میں ساتھ ساتھ نہیں ہے، یہاں پہ ایمان لکھا ہوا الگ سے، وہاں پہ الگ سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ فرمایت میں دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، تو اس میں کو نہیں یار یہاں تو ایمان تو آ نہیں رہا ہے. تو بھائی اس اسلام میں ایمان بھی ہے، یہاں تو ایمان والوں کو بولا گیا تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ تو بھائی مسلم بھی ہے. تو جہاں الگ الگ ذکر ہوگا وہاں دونوں موجود ہیں. جہاں یہاں اس آیت میں چونکہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ایمان بھی اور اسلام بھی، تو ایمان کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے ایمان نہیں پوری طرح تابع ہوئے، ظاہراً جو ہے اوپر اوپر سے فرما بردار ہو گئے تھے، اور پوری چیزیں ابھی ان لوگوں کے دلوں میں نہیں بیٹھی تھی. وہ آ کے لینا چاہتے تھے، اپنا جتانا چاہتے تھے، جی ہم تو بڑے مسلمان ہو گئے، ہم تو ہمیں یہ دیا جائے، ہمیں وہ دیا جائے. ان کا رد کیا گیا. یہاں پہ یہاں ہمیں بھی ایک سبق دینا مقصد ہے. لوگوں ہم کتنے کے بڑے مسلمان ہیں، کتنے کے بڑے مومن ہیں، اور سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہو میں تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا ہوں. کوئی بندہ تھوڑی سی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ناک چڑھ جاتے ہو، یہ اتنا برا، یہ اتنی بری فلاں. نہیں، اپنے آپ کو ذرا نیچے رکھو، نیچے رکھیں، یکدم نہ اپنے آپ کو بڑا بنا دیں. یہ ان لوگوں کا واقعہ بیان کر کے سبق آگے سب کو دینا مقصد ہے. فرمایا اس دور میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا ہم ایمان لائے. فرمایا نہیں، ابھی تم ایمان نہیں لائے، تم ظاہری طور پہ فرما بردار ہو گئے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر اطاعت کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، یعنی گویا کہ صحیح معنوں میں ہو جاؤ گے، تو تمہارے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. انما المؤمنون، مومن وہ ہوتے ہیں، گویا کہ پورا اسلام یہ ہوتا ہے الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ. آگے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، یہ ان لوگوں کو بتایا جو ابھی پوری طرح اور صحیح طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جتانا چاہتے تھے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے فائدے، جی ہم تو اسلام مومن ہو گئے. فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو کہ اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اپنا مسلمان ہونا آپ پہ آ کے جتلاتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے. کبھی بھی کسی کے ساتھ نیکی کر کے اسے مت جتلایا کرے. یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، ہم کسی پہ احسان کر کے نہ جتلاتے، او میں نے تو اس کو یہ دیا تھا نا، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی برادری فلاں فلاں، کوئی برا ہو جائے تو کسی کے اوپر احسان کر کے جتلایا نہ جائے. یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے ساتھ نیکی کر دی، اس کی جاب نہیں تھی، بزنس نہیں تھا، اس کو بزنس بنا کے دے دیا، اس کو جاب لا کے دے دی، اس کو باہر کا ویزا دے دیا، بعد میں جا کے وہ آپ کے ساتھ کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. تو کم از کم اپنی نیکی کو ضائع نہ کرے. یہ تانا دے کے رو تیرے لیے تو میں نے یہ کیا تھا، آج تو میرے لیے یہ کر رہا ہے، نہیں، کسی کو تانا دے کر اپنی نیکیاں نہ ضائع کرے. یہ احسان جتلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا 3 قسم کے لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، المنان، احسان کر کے جتانے والا اور جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچنے والا، اور اپنی سلوار پجامے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو یہاں پہ کہا کہ یہ اپنا اسلام لانا آپ کو جتاتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، مت جتلاؤ اپنا اسلام لانا، بل اللہ یمن علیکم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان. نوٹ یہاں کریں، پیچھے ان کو مسلمان کہا جا رہا ہے، یہاں پہ کہا ان ہداکم للایمان،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ہدایت دی ہے، یعنی ابھی تب تم ایمان کے پہلے والے سٹیج پہ ہو، اگلے سٹیج پہ آگے گئے نہیں ہو۔ اب یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں ایمان کا ذکر بھی آ گیا، گویا کہ ابھی تم ابتدائی سٹیج میں ہو، آگے پہنچے نہیں ہو۔ تو آگے پہنچنا، اصل پیچھے بنیاد اسلام اور ایمان ایک ہے، آگے آگے بڑھ کے بڑا مرتبہ ہو جانا ایمان میں پہنچ جاتا ہے، اس سے آگے بڑے بڑے مرتبے پہ چل جانا احسان میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ انہی کے بارے میں فرمایا بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تمہارے اوپر جتلاتا ہے، ان ہداکم للایمان، اللہ نے آپ لوگوں کو ایمان کی ہدایت دے دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو آسمانوں کے اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، جو کچھ اللہ نے احکامات دیے ہیں، وہ اللہ نے پورے علم سے دیے ہیں۔ اللہ زمینوں اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ بصیر ہے، خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی کلام پہ، اللہ کے قرآن پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ورقے کی صورت میں کتنے احکامات پرو دیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو گھر چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت کا ایک گھر بن جائے، اللہ کے لیے سورۃ حجرات کو پڑھ لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں، دنیا میں جنت مل جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ احکامات سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ قاف ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔